السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، سامعین اکرام، یہ ہمارا خانقاہی درس اور کشف المحجوب شریف کا بیان جاری و ساری ہے۔ اس سے پہلے کئی ایپیسوڈز اور کئی قسطیں قسط وار آپ تک پہنچائی جا چکی ہیں، اور آج بھی اسی کا حصہ آپ کے سامنے یہ عاجز و مسکین، حقیر، فقیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کرے گا۔ تو آپ کی بارگاہ عالیہ میں گزارش ہے کہ پروگرام سے پہلے یہ باتیں ذہن نشین فرما لیں کہ جس طریقے سے ہر ایک اچھی بات کو اسلام نے ہمیں آگے تک پہنچانے کا حکم دیا ہے، تو اسی طریقے سے میں اسی تناظر میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ باتیں نیک ہیں، اچھی ہیں۔ اگر آپ کو یقیناً اچھی لگتی ہیں تو پھر یہ آپ کا اخلاقی تقاضا اور فرض بھی ہے کہ آپ اسے اپنے دوستوں تک پہنچائیں۔ اور جس طرح سے ہر ایک چینل کی گزارش ہوتی ہے، تو ہم بھی آپ سے یہ گزارش کریں گے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ اچھی باتیں گلشن چشت کے بینر تلے آپ تک پہنچے، تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور خود بھی اور دوسرے احباب کو بھی اس سے جوڑنے کی کوشش کریں۔ ہماری اور ہمارے احباب کی اور ٹیم ورکروں کی یہی صرف نیت ہے کہ اچھی باتیں دوسروں تک پہنچائی جائیں، اس نیت و ارادے سے کہ آج بہت سارا خرافات یوٹیوب پر اور طرح طرح کے جو سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا پر ہم کبھی پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو اس سے آدمی کا وقت بھی ضائع ہوتا ہے اور اس کی اللہ و رسول کی بارگاہ میں پکڑ بھی ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ گنہگار بھی ہوتا ہے۔ وقت بھی ضائع ہو جائے، گنہگار بھی ہو جائیں، اور اللہ و رسول کی بارگاہ میں ہماری پکڑ بھی ہو جائے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک عقل مند انسان تو کبھی بھی ایسا کرنے کی کوشش ہرگز نہیں کرے گا۔ تو ہمارا مقصود اور مطمع نظر یہی ہے کہ جتنی دیر تک آپ اپنے دوستوں کو یہ بتائیں گے، سنائیں گے، جس میں اچھی باتیں ہیں اور اچھی تعلیمات ہیں، تو اس وقت تک بندہ ان لہو لعب اور فضول وقت کو گزارنے سے بچا رہے گا۔ تو آپ سے یہی انتہائی خلوص اور انتہائی ادب کے ساتھ گزارش ہے کہ آپ خود بھی اسے دیکھیں اور دیکھنے کے بعد دوسروں تک یہ پیغام پہنچائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سننے کے بعد سمجھ اور سمجھ کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وفی خطابہ القدیم، اعوذ باللہ من الشیطان، الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، خبردار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ اے میرے بندو، اگر تمہارے دل بے چین ہیں، بے قرار ہیں، تو یہ اللہ ہی کے ذکر سے ان کو اطمینان اور ان کے دلوں کو چین حاصل ہونے والا ہے۔ تو اسی آیت کے پس منظر میں ہم نے اللہ کے نیک بندوں کا حال، جس میں صاحب کتاب نے عرض حال میں یہ ذکر فرمایا اور شروعات کی، جسے ہم دیباجہ اور مقدمہ کہتے ہیں، اس میں ذکر فرمایا، تو سب سے پہلے خلفائے راشدین کا ذکر فرمایا۔ اللہ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع میں یہ سارے حضرات کیسے وہ سرشار تھے اور اتباع میں کس قدر وہ دل جمعی کے ساتھ عمل کرنے کے لیے کوشاں رہتے۔ تو مجموعی لحاظ سے سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا وہ واقعہ فقیر عرض کرے گا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سالہ سال روزہ رکھا کرتے۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے یہ عمل حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیکھا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے بھی روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ تو سامعین و ناظرین، جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے صحابہ کرام کی حالت کو دیگرگو دیکھا، یعنی کہ وہ لاغر اور کمزور ہونے لگے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہاری کمزوری کا سبب اور حال کیا ہے؟ تو
صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم اللہ کے نبی کو ایسا عمل کرتے ہوئے پاتے ہیں کہ حضور جو ہے سالہ سال جو ہے روزہ رکھتے ہیں، تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم نے بھی آپ کی اتباع میں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم اور ارشاد گرامی ہے کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے میرے پیارے حبیب قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم اللہ غفور رحیم۔ ہمیں آپ کی اتباع کرنے کا حکم آیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے دوستو، اے میرے صحابیو، اے میرے ساتھیو، اے میرے جانثارو، ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے جو میرے مثل ہو سکے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے گردن جھکا لی اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، ہم میں سے کون ہے یہ جرأت و جسارت کر سکے؟ مگر اتباع کا حکم آیا تو ہم آپ کی پیروی میں روزہ رکھنے لگے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، میری شان یہ ہے کہ اللہ رب العزت مجھے کھلاتا ہے میں کھا لیتا ہوں، میرا رب مجھے پلاتا ہے میں پی لیتا ہوں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، عزیزان محترم، محبان ذی وقار، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے مخاطب جو تھے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین تھے کہ ایکم مثلی، نہ ان کے دل میں تھا، نہ ان کے حال سے، نہ چال سے، نہ قال سے، نہ مقال سے، کسی طرح سے بھی حضور کی برابری اور ہمسری کا کوئی معاملہ ہی نہیں تھا، مگر اس کے باوجود حضور نے فرمایا تم میں سے کون ہے جو میرے مثل ہو سکے؟ صحابہ کرام نے گردنیں جھکا دی، یا رسول اللہ ہمارے اس عمل کا مقصد یہ تو نہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسی فرمان کا جو ترجمہ عاشق صادق نے فرمایا وہ یہ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فرمایا ایکم مثلی، تو اس کو بانداد شعر یوں ارشاد فرمایا کہ سمجھ سکے نہ جو اسرار ایکم مثلی، سمجھ سکے نہ جو اسرار ایکم مثلی، ارے وہ کم نظر ہے کسی دیدور کی بات کرو۔ اور پھر بڑی معقول بات جو ہے آگے ارشاد فرمایا کہ حجر کی روپ میں یاقوت کو حجر نہ کہو، حجر کی روپ میں یاقوت کو حجر نہ کہو، اور بشر کے بھیس میں لاکل بشر کی بات کرو۔ دکھنے میں جو ہے یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ حضور کا روپ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے لباس بشریت میں، لیکن یہ غلطی اپنی طرح سمجھنے کی ہرگز نہ کرنا، اس لیے کہ یاقوت بھی پتھر ہے اور ایک دنیا میں ٹھوکروں میں آنے والا بھی پتھر ہے، لیکن وہ یاقوت عزیزان محترم وہ پتھروں کی اعلیٰ قسم ہے، جسے اللہ کے پیارے نبی حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ اگر دیکھا جائے تو یاقوت بھی پتھر ہے، اور دنیا میں ہر پایا جانے والا معمولی سا معمولی پہاڑ کا پتھر وہ بھی پتھر ہے، لیکن کیا کوئی جوڑ ہے؟ تو جاننے والے جو ہے ہیرے جواہرات اور پتھروں کی قسمیں جاننے والے وہ کہتے ہیں کہ اگر یاقوت اور لال اور یاقوت اگر ایک ٹکڑا مل جائے تو پورے علاقے کو روشن کرنے کے لیے کافی ہے، لیکن دنیا کا عام پتھر جو ہے وہ اپنے آپ کو روشن نہیں کر پاتا، لیکن اللہ نے ان پتھروں میں ایک اعلیٰ قسم پیدا فرمائی جسے یاقوت کہتے ہیں، بڑا ہی قیمتی، بڑا ہی قیمتی، بڑا ہی قیمتی ہے وہ۔ تو کہتے ہیں حجر کی روپ میں، پتھر کی شکل میں یاقوت کو حجر نہ کہو، بلکہ وہ لال ہے، موتی ہے، اور جواہرات سے جو ہے وہ بہت ہی آگے کی چیز ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شان عطا فرمائی کہ وہ جہاں رکھ دیا جائے خود بھی منور و روشن ہوتا ہے، جس جگہ رکھا جائے اسے بھی منور و روشن کر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کے پیارے نبی حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں سے سب سے پہلے یار غار کا تذکرہ فرمایا، پھر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور پھر اس کے بعد صاحب کتاب حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کی کتاب اس فقیر عاجز و مسکین کے سامنے ہے، جس کا نام نامی ہے کشف المحجوب، اور اسی سے یہ درس جو ہے خانقاہ کا جاری و ساری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق کہنے کی، حق سنانے کی، اور ہم سب کو حق اور سچ سن کر جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج جو ہے حضرت سیدنا
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایثار اور صبر و توکل کا صاحب کتاب نے ذکر فرما کر کے اب جو خلیفہ چہارم حضرت سیدنا مولائے کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایثار کا جو ہے ذکر فرماتے ہیں کہ یہ عالم تھا کہ شب ہجرت میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے رات بھر بستر رسالت پر دراز رہے، یعنی سوتے رہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی عزیز کو اپنی جان پر مقدم سمجھا۔ سادگی اور فقر اور رضا الہی اور معرفت الہی میں بھی آپ بڑے ممتاز نظر آئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، اس کی بنیاد پر تصوف کے بہت سے سلاسل آپ پر جا کر ختم ہوتے ہیں۔ چنانچہ سرخیل ارباب تصوف حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں شیخنا فی الاصول والبلا علی المرتضیٰ، یعنی اصول معرفت اور آزمائش میں ہمارے مرشد کامل سیدنا شیخ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استغراق و عبادت کا یہ عالم تھا کہ سامعین و ناظرین کرام کہ آپ نماز پڑھتے تو آپ کو دنیا کی کچھ خبر نہ رہتی۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غنیت الطالبین میں سورۃ الفتح کی ان آیات کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء الی الآخر کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آیات حضرات عشرہ مبشرہ کی شان مبارکہ میں نازل ہوئیں، اور تراہم رکان سے اگر مراد ہے کوئی ذات تو وہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا صفات ہے۔ خلفائے راشدین میں سامعین و ناظرین کرام اور عشرہ مبشرہ کے بعد اصحاب صفہ ان صفات صدودہ کا مظہر کامل تھے۔ یہ وہ غریب و نادار حضرات تھے جو محض اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں مکہ سے اپنا گھر بار چھوڑ کر دیار رسول میں آ گئے تھے۔ رہنے کا کہیں ٹھکانہ بھی نہ تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے قریب ایک چبوترا صفہ تعمیر کروا دیا تھا۔ اس چبوترے پر ان حضرات کے شب و روز، دن اور رات تنگ دستی اور اسرت میں انتہائی مشکل میں بسر ہو رہے تھے، اور یہ حضرات عبادت، ذکر الہی اور مجاہدہ نفس میں اپنے دن و رات بسر فرمایا کرتے تھے۔ قرآن پاک اور احادیث شریفہ میں ان کا ذکر بڑی تفصیل سے آیا کہ یہی حضرات دور اول یا دور رسالت و خلافت راشدہ کے ارباب تصوف ہیں۔ خاص طور پر اصحاب صفہ کی زندگی تو صوفیاء کرام کی زندگی اور ان کے صوفیانہ خصائل کی صحیح تصویر تھی۔ یہی صوفیانہ خصائل و کردار بعد کے ارباب حال اور اصحاب تصوف کے لیے نمونہ تقلید بن گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے حالات کا مشاہدہ فرمانے کے بعد اس طرح ان کو خوشخبری اور بشارت دی کہ اے اصحاب صفہ تمہیں بشارت ہو، اے اصحاب صفہ تمہیں بشارت ہو، بس میری امت میں سے جو لوگ ان صفات سے متصف ہوں گے جن سے تم متصف ہو اور ان پر رضامندی سے قائم رہیں گے تو بے شک جنت میں وہ میرے ہم نشین ہوں گے، یعنی میرے ساتھ ہوں گے۔ عزیزان محترم، جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے اصحاب صفہ، میری امت میں سے جو لوگ ان صفات سے متصف ہوں گے، یعنی اصحاب صفہ کی جو حالت کہ فقر و فاقہ ہے اور آپ پہ تنگ دستی ہے اور اسرت ہے، انتہائی غربت کے عالم میں، یہاں تک کہ جب ہجرت فرمائی اور جو ہے مدینہ پاک میں آ کے ٹھہرے تو نہ رہنے کی جگہ ہے، نہ کھانے پینے کا انتظام ہے۔ حضور نے ایسے لوگوں کو اسی چبوترے پر جو ہے ٹھہرایا، اور اس چبوترے کو جو ہے آج لوگ اصحاب صفہ کے نام سے جو ہے جانتے ہیں، جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آخری آرام گاہ سے متصل ہے اور مسجد نبوی شریف سے بھی متصل ہے۔ عزیزان محترم، وہ آنکھیں جو گئیں اور دیکھ کر کے جو ہے اس اصحاب صفہ کے چبوترے کو ٹھنڈی ہو گئیں، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بار بار جو ہے اس مقام پر جو ہے لے جائے اور حاضری کی سعادت عطا فرمائے، اور بالخصوص یہ عاجز و مسکین دعا کرے گا، کوئی جو ہے اس میں بخل نہ کرے
جہاں تک یہ آواز پہنچے سب آمین کہہ دیں کہ اللہ تبارک و تعالی جو گئے انہیں بھی کئی بار اور جو نہیں گئے انہیں بھی اللہ تبارک و تعالی کئی بار جو ہے اس مقام پر زیارت کی جو ہے توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، یہ اللہ کے پیارے نبی حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو اصحاب صفہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تمہیں بشارت ہو، خوشخبری ہو، یہ وہ لائق صد تحسین جماعت اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت ہے جن کو حضور یوں مخاطب فرمائے کہ اے اصحاب صفہ تمہیں بشارت ہو، تمہیں بشارت ہو، میری امت میں سے جو لوگ صبح قیامت تک تمہارے حالات سے متصف ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی ان پر رضا مندی سے اگر وہ قائم رہے تو بے شک اللہ تبارک و تعالی انہیں جنت میں میری ہم نشینی عطا فرمائے گا، جس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہمیں جو ہے جنت میں جو ہے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو اللہ رب العزت نے فیصلہ فرما دیا قرآن پاک میں کہ جس نے دل جمعی کے ساتھ اور انتہائی عدم حوصلے کے ساتھ کہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ ہر ایک جو ہے دعا کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے جو ہے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی وسلم کی ہمیں جنت میں رفاقت عطا فرما۔ قرآن نے مژدہ سنایا جس نے اللہ و رسول کی اطاعت کی اور خوش دلی کے ساتھ، تنگی آئی تو بھی خوش رہا، خوشحالی آئی تو بھی جو اللہ کا شکر ادا کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے جنت میں نبیوں کا ساتھ عطا فرمائے گا، اسے جنت میں نبیوں کا ساتھ عطا فرمائے گا، صدیقین کا ساتھ عطا فرمائے گا، شہداء اور صالحین کا جو ہے اللہ رب العزت ساتھ عطا فرمائے گا۔ اور پھر قرآن نے کہا کہ جب نبیین کی رفاقت مل جائے، صدیقین کی رفاقت مل جائے، شہداء کی رفاقت مل جائے، صالحین کی رفاقت مل جائے، تو پھر عزیزان محترم ہمیں اس کے علاوہ اور چاہیے کیا کہ ہم اللہ کے پیارے نبی حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جنت میں رفاقت چاہتے ہیں تو قرآن نے مژدہ سنایا، اللہ و رسول کے فرمان کی پیروی اطاعت کر لو، اللہ اس کے بدلے میں انعام عطا فرمائے گا کہ تمہیں جو ہے حضور بھی مل جائیں گے، حضور کے صدقے تمام جو ہے نبیین بھی مل جائیں گے، اور حضور کے صدقے تمام جو ہے صدیقین بھی مل جائیں گے، حضور کے صدقے تمام شہداء بھی مل جائیں گے، اور صالحین جو صبح قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے۔ تو قرآن نے بڑا مژدہ جافزاں سنایا کہ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ ہم جو ہے تلاش کر رہے تھے کہ رفیق ہوں، ساتھی ہوں تو کیسے لوگ ہوں، وہ انبیاء کی جماعت ہو، صدیقین کی جماعت ہو، شہداء اور صالحین کی جماعت ہو۔ تو قرآن نے کہا کہ اللہ و رسول کے فرمان پر عمل کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت میں ان کے ساتھ جو ہے رہنے کا موقع عطا فرمائے گا۔ کہا وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اے ڈھونڈنے والوں جنت میں رفاقت، ان سے بہتر اور اچھی رفاقت کس کی ہوگی؟ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ و رسول کے فرمان پر عمل کریں۔ عزیزان محترم، اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت میں امام الانبیاء تاجدار رسالت اور تمام نبیوں کا ساتھ، تمام صدیقوں کا ساتھ، تمام شہداء اور صالحین کا ساتھ عطا فرمائے گا۔ تو عزیزان محترم، ہم یہی آپ سے گزارش کریں گے کہ اللہ و رسول کے فرمان کے زمرے میں آپ زندگی بسر کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے اپنے رحم و کرم کی چادر میں ڈھانپ لے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ کرم میں دعا ہے کہ مولا رب ذوالجلال یہ باتیں جو ہم گلشن چشت کے تحت اپنے احباب کی طرف، اپنے بھائیوں کی طرف جو ہے پیش کرتے ہیں، اللہ رب العزت انہیں سننے کے بعد سمجھ اور سمجھ کے بعد جو ہے عمل کی توفیق عطا فرما۔ تو عزیزان محترم، جو حضور بابا صاحب کی جو ہے ہم سب کے لیے وصیت ہے، تعلیم ہے کہ جب آپ ہمارے اس چینل کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں یا اس پر جا کر کچھ سننا چاہتے ہیں تو حضور بابا صاحب کی وہ آواز ہمارے کانوں میں جو ہے رس گھولتی ہے کہ اے لوگو، نماز 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 نماز، اپنے چاہنے والوں سے اور اپنے معتقدین، مریدین، محبین، متعلقین سب سے کہتے ہیں نماز 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 سے غافل مت ہو، نماز پڑھو نماز پڑھو۔ اور آج جو ہے یہ درس کے اخیر میں، آج کے اس درس کے آخری لمحات میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ پوری دنیا میں جو ہے لوگ یہی کہتے ہیں کہ صاحب ہمارے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، ہمارے خلاف پلاننگ ہو رہی ہے،
اور ہم جو ہے مجبور و بے بس ہیں. نہیں عزیزان محترم، نہ آپ مجبور ہیں نہ بے بس ہیں. جس کے ہاتھ میں اللہ کا فرمان ہو اور پیارے حبیب کا دامن ہو، نہ کبھی مجبور تھا نہ ہے نہ ہو سکتا ہے، مگر یہ کہنے میں ہے ہمارے. اگر یہ عمل میں آ جائے، کرنے میں آ جائے، تو اس عاجز و مسکین کا ایک مشورہ کہ ان تمام مسائل کا، تمام معاملات کا ایک حل اور ایک علاج اتنا بہترین، اتنا عمدہ ہے کہ جو آپ کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، جو آپ کے ساتھ پلاننگ کرتے ہیں، تو ان کا منہ توڑ جواب. نہ کسی سے لڑنے کی ضرورت ہے، نہ جھگڑنے کی ضرورت ہے. ارے مذہب اسلام تو ہے، اس کے نام میں ہی جو ہے امن ہے، سلامتی ہے، اور ہمارے لیے جو ہے پیسفل ہے یہ. مگر ہماری طرف سے جو ہے اگر کچھ ایسے اقدامات ہو جائیں نادانی میں، انجانے میں، جہالت میں، تو یقیناً جو ہے یہ بڑی شرمندگی اور ندامت کی بات ہے. تو اسلام امن اور شانتی کا جو ہے پیغام دیتا ہے. اس میں قطعاً کہیں پر جو ہے کوئی چھیڑ چھاڑ، کوئی تعارض، کوئی جھگڑا، کوئی فتنہ فساد. ہاں جو لوگ جو ہے نہیں سمجھتے ہوئے کہتے ہیں کہ صاحب اسلام میں جہاد ہے، یقیناً اسلام میں جہاد ہے، مگر ان کی کیفیات کو پڑھنے کی ضرورت ہے. اور یقیناً ہمارے اوپر غیرت کا تماچا اس وقت زوردار پڑتا ہے کہ ہمارا ایک وطنی بھائی جو اسلام سے بہت دور ہے، مگر حضور کی سیرت کو اور ان معاملات کو ڈیپ میں جب جا کر کے پڑھتا ہے تو مسلمانوں کو کہتا ہے کہ دیکھو یہ اسلام جو ہے جس جہاد کی تعلیم دیتا ہے وہ ہے ظلم کے خلاف. تو نہ تو ہمیں جو ہے حکم ہے کہ ظلم کو ہم برداشت کریں، اور نہ تو جو ہے جن پر ظلم کیا جائے ان کے سامنے کھڑے ہو کر تماشائی بنے رہیں. تو اسلام نے اگر اس کی اجازت دی ہے تو کنڈیشن ہے، حالات ہیں. اس پر بہت ساری باتیں علماء کرام نے کی. آخر میں یہی آپ سے کہنا چاہوں گا کہ آپ صرف ایک پلاننگ کر لیں، صرف ایک پلاننگ کر لیں. دنیا سے یہ جو اللہ کا عذاب ہے، جو اللہ کی آزمائش ہے، امتحان ہے، یہ بھی ختم ہوتا ہوا نظر آئے گا. اور برادران وطن جو ہمیں تیکھی نظروں سے دیکھنا چاہتے ہیں، ہم مسلمان بن جائیں، سب کے سروں کے تاج ہوں گے کہ نماز فجر ہم سے چھوٹنے نہ پائے. جیسے ہم نماز جمعہ کے لیے اہتمام کرتے ہیں اور پوری مسجدیں بھر جاتی ہیں. صرف ایک پلاننگ آپ کو کرنا ہے. یہ نسخہ علاج ہے تمام جو ہے مشکلات کا اور تمام تکلیفوں کا کہ آج ہم غافل ہیں اور پھر دوسروں کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں. ہمیں کسی نے آ کے نہیں روکا کہ آپ نماز فجر نہ پڑھیں. اور یقین جانیں یہ فقیر کا دل کہتا ہے کہ آج جو ہم نے نمازیں چھوڑی ہیں تو آج ہمیں یہ دن دیکھنا پڑا ہے کہ مسجدیں ہمارے لیے بند کر دی گئیں. میں تو بہت ڈرتا ہوں، روتا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے دعا کرتا ہوں کہ مولا جس طریقے سے ہم نے پیچھے 2 سال جو ہے دیکھے ہیں، زندگی میں کبھی ہماری نسلوں کو بھی یہ موقع نہ ملے. لیکن احباب ذی وقار اگر ہمارا حال یہی رہا تو اللہ رب العزت کو نہ ہمارے نماز، نہ روزے، نہ حج و زکوٰۃ، نہ سجود، کسی چیز کی ضرورت نہیں. پھر ہم جو ہے آزمائش میں ڈالے جائیں گے. اور قرآن پاک نے کہہ دیا کہ کسی کو مورد الزام نہ ٹھہراؤ. یہ جو کچھ تمہیں پہنچا ہے، جو کچھ تمہیں پہنچ رہا ہے، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. تو عزیزان محترم یہ بہت بڑا نقصان ہے ہمارا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے. صرف ایک پلاننگ کر لیں کہ اللہ و رسول کی رضا کے لیے جو نماز کا حق ہے، خشوع اور خضوع والی نماز پڑھ کر اپنے رب کی بارگاہ میں سجدے میں گر جائیں. یقیناً اللہ تبارک و تعالی جب ہم سے راضی ہو جائے گا، ہم پر فضل و انعام کا، کرم کا جو ہے معاملہ فرمائے گا، تو ہمارے پڑوس والے بھی، ہمارے جو ہے جو قریب میں ہیں، ان پر بھی جو ہے وہ چھیٹیں پڑیں گی. آج ہم غلطیاں کرتے ہیں اور وہ بھی جو ہے اس میں مارے جاتے ہیں، تباہ ہوتے ہیں. تو میری گزارش ہے اپنے جو ہے مسلمان بھائیوں سے، بہنوں سے، بچیوں سے، بچوں سے کہ نماز کی پابندی کریں، نماز کی پابندی کریں، نماز کی پابندی کریں. یہ بہت بڑا آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آخری جملوں کو جو ہے ہمیں سننے کے بعد سمجھ اور سمجھ کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو عزیزان محترم، ناظرین، سامعین اکرام، آپ اپنا اور اپنے احباب کا، اپنے آس پاس پڑوس والوں کا خوب خوب خیال رکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. آمین آمین یا رب العالمین، بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.